گلالئی اسماعیل جو میری بیٹی ہے اور ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور پیس ایکٹیوسٹ ہے. گلالئی کو عمران خان نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، جو موجودہ صدر ہے پاکستان کے صدر صاحب عارف علوی صاحب، اس کو پرائڈ آف پاکستان کا ہے. پاکستان کی سرکاری ٹویٹر پر اس کو جب پیس ایوارڈ دنیا میں ملی تو اس کو پرائڈ آف پاکستان کہا. یہاں پر جو ٹرسٹ بنا ہے نظریہ پاکستان کا، اس نے گلالئی کو گولڈ میڈل دیا. دنیا میں پاکستان میں گلالئی کے کام کو سراہا گیا. شراک ایوارڈ اس کو ملا. اس کے علاوہ NED کو میں نے اس کو پیس ایوارڈ دیا، اور بہت سے ایوارڈ ہے جس کا مجھے ابھی علم، جو میں اس کے نام نہیں جانتا اتنا، لیکن بہت ساری ایوارڈ انٹرنیشنلی گلالئی کو ملے. گلالئی یہاں پر اس طرح ہوا کہ پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ اس نے کچھ سرگرمیاں شروع کی. یہ اداروں کو بہت برے لگے یہ کام اس کا. لہٰذا جب وہ آ رہی تھی برطانیہ سے، وہاں پہ جو ایک پولیٹیکل ایک سیاسی جماعت جو ہے کنزرویٹیو، اس کی سالانہ کانگریس تھی، اور اس میں اس کو انوائٹ کیا گیا تھا ایک کسی ایشو پر بات کرنے کے لیے. جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا. پھر اس کو بعد میں شخصی زبان پر رہا کر کے سبابی میں ایک اور مقدمے میں اس کو بک کیا گیا تھا، تو وہاں سے اس کی بیل بفور ریسٹ ہو گئی. اس کے بعد گلالئی یہاں پر اسلام آباد میں کوئی ایک پرامن پریس کلب کے سامنے ایک پرامن مظاہرے میں شریک تھی، جس میں 80 مردوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے نام تانے میں درج کی گئی سب کے. 70 کو سے ماپی وغیرہ ماپی شاپی کرا کے ان کو چھوڑ دیا. 10 کو اڈیالہ جیل بھیج گیا اور گلالئی کو غائب کر دیا. گلالئی کو 36 گھنٹے غائب کر دیا گیا، جس میں پھر شیرین مداری کی بہت زیادہ مداخلت، اور اس میں اس وقت عمران خان نے بھی کافی رول ادا کیا، اور اس کو ISI کے پنجے سے چھوڑا دیا. اس کے بعد گلالئی چلی گئی تھی خیسور وزیرستان میں، جہاں پر اس نے وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی تھی، اور وہ عورتیں جب بات کرتی تھی لڑکیاں تو وہ ان پر دورے پڑتے تھے کہ اتنی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہے. اگر ان کے بھائی، ان کے باپ انہوں نے جرم کی تھی تو اس کی سزا ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو دی جا رہی تھی، جس پر اس نے احتجاج کیا. یہ اس کا موقف ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک فرشتہ نامی ایک بچی جو تھی، اس کو جو 8-10 سال کی بچی تھی، پختون تھی، IDP تھی. وہ بچی جب یہاں پر اس کو کسی نے ریپ کیا اور پھر قتل کیا. جب اس کا بھائی اور باپ تانے میں رپورٹ درج کرنے گئی تو غریب پختون تھے، تو پولیس والوں نے ان سے تانے کی صفائی شروع کر دی کہ تانے کی صفائی کرو. FIR درج نہیں کیا. اس پر گلالئی نے ایک احتجاج کیا، جس میں اس پر یہ بات کی کہ ان لوگوں کو سوات میں، وزیرستان میں، اور یہاں جب IDP بن جائے تو اس کو آپ ریپ کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جو بھی بات کہی تو اس پر غداری، ملک دشمنی، سازش، اور جتنی بھی پاکستان کے انگریزوں نے دفعات بنائے تھے، اسی بھی 10-15 اور بڑھا کر اس کے خلاف بہت 3 تانوں میں FIR درج کرائے گئے. پھر گلالئی اس کو دیکھتی ہی اس کے ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا، دوستوں نے، اور وہ یہاں چلی گئی. اس کا شوہر آیا، اس کو اپنے ساتھ لے گیا، چلے گئی سوات. اب آرمی والوں نے ہمارے گھر پر چاپے مارنے شروع کر دیے. ہماری لیپ ٹاپ، کیمرے، CCTV کیمرے، موبائل، سب کچھ لے گئے. 50-60 آدمی گھر میں داخل ہوتی، گھومتی پھرتی، نیچے ساری الٹ پلٹ کر دیتی تھی. جب کہتے کوئی وارنٹ تو کہتے ہم وارنٹ ہے، ہم سب کچھ ہے. تو یہ چیزیں، اور 4 گاڑیاں جس میں ایجنسیوں کے لوگ ہوتے تھے ہمارے گھر کے ارد گرد کھڑے رہتے تھے. جب ہم موومنٹ کرتے تھے تو وہ ہمیں فالو کرتے تھے. ہمارے ڈرائیور کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو وہاں پر ایک تشدد خانے میں رکھا گیا. اس کو بجلی کی شاٹ دی گئے، اور اس کو خوب اس کو مارا پیٹا گیا. پر اس کو کہا گیا کہ تم ہمارے لیے جاسوسی کرو گے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایک ہمارے گھر میں ایک آدمی آیا کرتا تھا کچھ کام کے لیے، تو اس کو تو گلالئی کی گیت کی کپڑے رہ گئے تھے، وہ چلی گئی. تو اس کی ماں نے کوئی کہ آدمی ہماری خدمت کرتا ہے، اس کو دے دو. وہ کپڑے اس کو دے دی. جب وہ لاہور سے آ رہا تھا تو اس کو موٹر وے سے اٹھا کر رکھا گیا. 3 دن ٹارچر کیا.
اور پھر اس کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر 1 مہینہ دیا گیا کہ اس دوران آپ نے ہمیں وہاں پر ساری معلومات دینے ہیں، اگر نہیں دیا تو تمہارے باپ کو تمہارے بچوں کو ماریں گے. وہ آدمی بھی، اس کے پاس وہ میڈیا سے متعلق آدمی تھا، اس کے پاس ویزا تھا، وہ بھی امریکہ بھاگ گیا. اس کے بعد ایجنسی والے بہت غصہ ہو گئے کہ جب گلالئی نے امریکہ میں وہاں پر سابقہ بان کی مون کے ساتھ پریس کانفرنس کی، سابقہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز، اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے اس کی انٹرویو شائع کی، تو اس کا یہ اثر ہوا کہ یہ لوگ غصہ ہو گئے، اتنے زیادہ غصہ ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے خلاف، میرے خلاف، گلالئی کے خلاف اور گلالئی کی ماں کے خلاف ٹیرر فنانسنگ کا کیس شامل بنا دیا. اس سے پہلے جب گلالئی ادھر ہی تھی تو FIA صاحب، یہ اینٹی ٹیررزم ونگ جو ہے وہ انہوں نے ساری اویئر گرلز کی گلالئی کے NGO کے بجٹ اور بینک اکاؤنٹس اور سب کچھ دی تھی کہ اس میں ٹیرر فنانسنگ تلاش کرو. FIA نے رپورٹ لکھ دی کہ ہم نے کچھ نہیں پایا، یہ ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا کام، ان کو کوئی ایسی ٹیرر فنانس میں انوالو نہیں ہے، وہ ریکارڈ پر موجود ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ جب عدالت میں کیس داخل ہوا تو جج نے کہا کہ آپ لوگ ان لوگوں کو ویسے تنگ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ویسی باتیں کرتے ہیں. ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 3 پشاور کے جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ میں اس الزامات، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، ویسے الزامات لگا رہے ہیں، لہذا میں اس کیس کو خارج کرتا ہوں. اب انہوں نے کہا اچھا الزامات کیا بات ہے، تو انہوں نے 2013 میں پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا، 2015 میں شیعہ امام بارگاہ پر حملہ ہوا تھا، تو انہوں نے 2 جولائی کو یہ کیس عدالت نے فیصلہ سنا ہے. تو 1 جولائی کے مہینے کے اندر انہوں نے اپنے پراکسی سے بیانات لی کہ گلالئی اور اس کا باپ آیا اور اس نے ہم سے پسٹل لیا، اور پھر یہ گاڑی خریدی اور وہ دھماکے کے لیے استعمال کر گئے. اب 7 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ دیکھو یہ بیان اب 7 سال بعد لیتے ہیں، تو یہ ان کی کارکردگی اور ان کی ایمانداری اور اس کی بے ایمانی اور اس کی وہ چیزیں ہیں. تو یہ انہوں نے کر دیا. تو اب ہمارے خلاف یہ کر دیا کہ تم اور گلالئی اور اچھا ایک ایسے گھر کا بتاتے ہیں جو ہم نے 4 سال پہلے ہی چھوڑا تھا، کہ اس گھر میں اس کے مالک مکان سے لیا کہ یہ لوگ یہاں آتے تھے، اور جو سن بتاتے ہیں تو اسی دور میں ہم اسی گھر میں تھے ہی نہیں. اس سے پہلے پھر کہتا ہے کہ گلالئی کی ماں اور گلالئی اور میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور میں خدمت کرتا تھا وہ ان کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان کو اسلحہ دیتی تھی، پیسے دیتی تھی ٹیررزم مشکوک لوگوں کو. پھر بتاتے ہیں کہ میں جیش محمد سے ہوں اور میں ان لوگوں گلالئی سے چندہ لیا کرتا تھا. اچھا یہ جیش محمد والا چندہ جمع کر رہا ہے تو یہ ان کا پراکسی اور وہ ہے، وہ ٹھیک ہے. اور یہ اس قسم کے پھر ساری گلالئی کی دفتر بند کی تھی، تو وہاں سے لوگوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ہم آپ سے بہت مطمئن ہیں لیکن ہم پر پریشر ہے، لہذا آپ لوگ دفتر خالی کریں. تو ان سے بیان لیا ہے کہ یہاں پر ان کی گلالئی اور اس کی ماں اور اس کے باپ آتے تھے اور رات کو مشکوک لوگوں سے ملتے تھے. اسلام آباد سے ہم آتے تھے اور وہاں پشاور میں مشکوک لوگوں سے ملتے تھے. پھر ہمیں اس کے علاوہ ECL پر بھی ہمیں ڈال دیا ہے. ECL کے علاوہ مجھے پشاور ہائی کورٹ سے میں نکل رہا تھا تو مجھے وہاں سے اغوا کیا. 8 گھنٹے کے بعد میرے خلاف مجھے FIA کے حوالے کر دیا گیا جب شور بڑا باہر سوشل میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور یہاں تک کہ امریکی ایمبیسی نے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. تو انہوں نے مجھے FIA کے حوالے کر کے میرے خلاف سائبر کرائم کا کیس بنا دیا، مجھے 1 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا. اب ہائی کورٹ میں میرے خلاف درخواست دی ہے کہ اس کا بیل کینسل کیا جائے کیونکہ یہ حکومت پر تنقید کرتا ہے. تو اب 19 تاریخ کو دوبارہ میری اس میں ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور یہ مہینے میں 1 بار میں اس میں حاضری دیتا ہوں کہ میرے بیل کو کینسل کرے وہ. اس کے علاوہ 1 ستمبر 2020 کو ہمیں ایک نوٹس ملا مجھے اور میری بیوی کو کہ 2014 سے آپ لوگ یعنی 6 سال کے آپ لوگ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کر رہے ہیں، 6 سال کے ٹیکس ریٹرن جمع کرو. اب ہم
نہ کام کرتے ہیں 20 سال سے. میں نے ملازمت چھوڑی ہے 20 سال پہلے. میں نے پینشن بھی نہیں لی ہے. میں نے ویسے مشرف کے دور میں مشرف نے مجھے طالبان پر تنقید کرنے کے الزام میں جیل بھیجا تھا. تو اسی وقت سے پھر میں نے ملازمت بھی چھوڑی تھی 2003 میں. تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹیکس. اب میری بیوی گھر میں جھاڑو دیتی ہے, کھانا پکاتی ہے. وہ ٹیکس کہ تم ٹیکس داخل کرو روزانہ نوٹس. اس کے آتے ہیں 1 ستمبر کو نوٹس آیا کہ 31 اگست تک تم نے 30 اگست تک داخل کرنی ہے, آپ کے پاس آخری تاریخ ہے. یہ ہراسمنٹ کرتے ہیں. اس لیے ریاست کی ساری مشینریاں ہمارے خلاف لگی ہوئی ہے, کیونکہ گلالئی ان کی بڑی دشمن ہے, ہندوستان سے بڑی دشمن, مودی سے بڑی دشمن. ان کو نہ کشمیر کا مسئلہ ہے, نہ ہندوستان کا مسئلہ ہے, نہ افغانستان کا مسئلہ ہے, نہ طالبان کا مسئلہ ہے. دہشتگرد کلم کلا ہر جمعے کے دن چندی پختونخوا کی مختلف جماعتوں میں مانگتے ہیں, جمع کرتے ہیں, آزاد گھومتے ہیں, ان کے لیے پراکسی کا کام کرتے ہیں, ان سے بیانات لیتے تو ٹھیک ٹھاک ہے. گلالئی ان کی بری لگتی ہے, لہٰذا گلالئی پر بس نہیں چلتا. تو ان کے ماں باپ کو ٹھکانے لگانا چاہیے اور ان کو بس مارنا چاہیے. یہ پاکستان یہ ریاست ہے, اور یہ اس کا یہی ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہے. میں تو پاکستان کو ایک جہنم سمجھتا ہوں, کہ پاکستان کو ان لوگوں نے جہنم بنایا ہے.